یہ تحسین پیش کرتے ہیں سابق وزیر اعظم آج اس دنیا میں نہیں ہے، سردار سکندر یاد خان صاحب، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور آج اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور یہ کریڈٹ آج جو اس کا افتتاحی پروگرام ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر عبد القیوم نیازی صاحب کو جا رہا ہے۔ تو کوٹلی میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے جی، اب کے ایس ایل میں دیکھنا کہ کوٹلی کے کاشف علی نے باشا برینٹ پرفارمنس، تو انشاءاللہ یہ اسٹیڈیم کے بننے سے جو ہے نا وہ کوٹلی میں بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے، وہ انشاءاللہ اوپر کر سکتے ہیں۔ تو کوٹلی کے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے جی۔ تو وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں کوٹلی میں، اور بھی میگا پروجیکٹ جو ہم نے اپنے منشور میں اور جو ہم نے اپنے پروگرام میں رکھے L18 کوٹلی 3 کے لیے، جب مورے کشمیر الیکشن مہم کے سلسلے میں جہاں پر کوٹلی تشریف لائے تھے، تو ہم نے آپ سب صافی زائد سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک پاس نامہ پیش کیا تھا کہ، اور سب سے پہلے جو پاس نامہ میں تھا وہ یہی تھا کہ یہ کوٹلی اسٹیڈیم کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ کوٹلی میں ٹریفک کا ایک جام، لوڈ، رنگ روڈ کا آنا ضروری ہے۔ کوٹلی میں ہیپاٹائٹس، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، اور کوٹلی ڈی ایچ کے اسپتال ہے جو وہ سب سے بڑا لوڈ اٹھاتا ہے، یہ سب سے بڑا ضلع ہے، تو یہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ آج بگ سٹی آنا چاہیے۔ آج الحمدللہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ یقیناً میرے خیال میں ان ساری چیزوں کے وہ اعلانات فرمائیں گے۔ بگ سٹی کا اعلان تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا جی، کہ عملی قوم کو ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ عملی ہوگا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اج 3 جنوری 2022 باوجود اس اسٹیڈیم میں جڑا نا وہ غیر ضروری طوالت ہوئی ہے، اس سے وجہ کیا بنتی؟ غفلت سی، محکمے کی غفلت سی، ٹھیکیداراں کی غفلت سی، کیا تھا؟ اس حکومتوں نے مختلف معاملات جڑا نا وہ پیش نظر ہے، تو اس نے جڑی لاگت ہے اس نے حوالے نال میں دساں کہ شروع میں کی 186.623 ملین روپے جڑا نا اس کی لاگت سی، جبکہ نظر ثانی جسے کی گئی تو 386.04 ملین روپے۔ اس کو ہم کسی طرح سے بھی انٹرنیشنل معیار کی اسٹیڈیم نہیں کہہ سکتے، یہ اس کی جو ہے وہ آؤٹ فیلڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کس نے یہ گراس لگایا، کس طرح کس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، کس بنیاد پر یہ ٹھیکہ دیا گیا، ہمارے پیسوں سے بننے والا یہ اسٹیڈیم اور اس کی اب حالت دیکھیں، اور آج افتتاح ہے، اور افتتاح کون کر رہا ہے؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر ایک شاندار کرکٹ سرکٹ بڑھائی نہ کوئی نہیں آلے شاندار جناب شاد بھائی اور کریے بڑا ضلع تھا اور کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ یا کوئی اس طرح کا بڑا میدان نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یہ مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے اسکندر یاد صاحب نے اپنے دور میں نوجوانوں کے لیے یہ جو اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس حکومت کو ہم 386.04 ملین روپے کیا گیا، اور اس اسٹیڈیم کو 2009 میں مکمل ہونا تھا، باوجود یہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا، اور اسکندر یاد سپورٹس اسٹیڈیم یہاں آج تقریباً جو ہے تکمیل کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ اور میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ سردار سکندر یاد خان صاحب نے اس اسٹیڈیم کی تعمیر کے حوالے سے بڑا کردار ادا کیا، اور ان کی بڑی خواہش رہی کہ میں آپ کو یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باقی بھی ہمارے کام کوٹلی شہر کے ہیں
जो 16-17 साल से रुके हैं इंशाल्लाह वो होंगे, और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इससे पहले भी बात कर रहा था सरदार सिकंदर याद खान साहब पैगाम ये है जी कि यहाँ पर नून की हुकूमत 5 साल रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे सिकंदर याद साहब को उन्होंने अपने हाथों से वो हुकूमत बनवाई। उससे पहले भी हुकूमत ये 10-15 साल से ये स्टेडियम नहीं बन सका। कोई जो बड़े मंसूबे होते हैं ये किसी ज़िले की और किसी रियासत की ये पहचान होती है। ये नियाज़ी साहब ने ऐलान किया था सिकंदर साहब के जनाजे पर कि इस स्टेडियम को मुकम्मल करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर ज़िला कोटली की खूबसूरत तरीन ये मनसूबा जो है ये नियाज़ी साहब के हाथों जो है ये यहाँ पर ये कामयाब हुआ। आप देखें ये घास लगा हुआ है, काफ़ी लोग ये सारे का सारा जो स्टेडियम है। और इसके बाद नियाज़ी साहब ने इसके बाद जो है ये वो हल्का राजमहल में आता है ये दुखाड़ी वहाँ पर बनाया है, अपना पार्क बनाया है, खूबसूरत तरीन कोटली का वो पार्क बना हुआ है। ये अड्डे से लेकर आप मलाजा करें कि 10 साल से मैं भी बाहर में पीटता रहा कि इस सड़क को बनाया जाए, ये लोग गुजरते हैं, ये फेस है हमारा। ये नीचे आर्मी रहती है, पूंछ के लोग जाते हैं, कोटली के लोग जाते हैं। 4 घंटे में वो रोड बनी, ये रातों रात 4 घंटे में नियाज़ी साहब ने हुक्म दिया वो रोड बनी है। ये देखें आप, ये थलेर कॉलोनी से लेकर ये ऊपर जहाँ पर हर रोज़ एक्सीडेंट होते थे, गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती थी। पूरी आर्मी का एक नेटवर्क था, लोग आते थे, खस्ताल होकर जाते थे पूंछ के लोग। आज वो खूबसूरत तरीन वो सड़क बनी है। आज खूबसूरत तरीन ये स्टेडियम आपको जो है ये नियाज़ी साहब के हाथों अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े दिलदार आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं और काम करने वाले आदमी हैं इंशाअल्लाह, यानी मजहबी आदमी हैं। मैं कोटली के लोगों से और आज़ाद कश्मीर के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक